آپ سب نے اس کے لیے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہم اپنے پیر سے رشتہ کر رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، ایک ہی واسطہ ہے، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا مقام ملے تو پھر بیل گائے بھی ایسا ہی کچھ کر رہی ہے کہ اچھا گھاس میسر ہو، بلکہ ایسا مزاج بناؤ جو کچھ دنیا میں میسر آ جائے وہ پروانے کی طرح پھرا کے یار میں لوٹانے کا عزم رکھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ شکوے نہیں ہونے چاہیے اپنی زبان پر. ہاں تلاش ہونی چاہیے، تلاش راحت کی تلاش سنت ہے اور فرض بھی ہے، لیکن شکوے نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس لیے عارفوں کہ ہاں شکوے نہیں ہوتے ہیں، جلدیاں نہیں ہوتی ہیں، بے قراریاں نہیں ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک منٹ میں ہم خدا کو کہیں گے کہ خدا صاحب ہمارا مانو اور ہمارا کام کرو. نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں یا رب مجھے ضرورت ہے، میرا سکون ختم ہو جائے گا، یہ اگر میرا یہ عزیز بچھڑ گیا، آپ نے اس کو موت دے دی، آپ نے اس کو لے لیا، میں نہیں چاہتا ہوں یہ مجھ سے دور ہو جائے. اور خدا کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جھولی سے حضرت ابراہیم کو چھینتا ہے. وہ ابراہیم کو قدموں تلے اسماعیل کو لاتا ہے نا. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا کہ میرے تعلق میں یہ ایسے مضبوط رہیں کہ اس میں کبھی بھی غیر تواتر پیدا نہ ہو جائے اور تواتر کے ساتھ رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھولیں، آپ کی مشکلات کو دور کریں. اب تو میں آپ سے آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو صبح شام زندگی میں کتنا بکواس کرتے رہتے ہیں. پہلے شروع کرتے ہیں ہم بکواس اپنوں سے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بکواس ہم خدا تک لے جاتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم ہی مومن ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ جب تک ہم اپنی زبانوں سے اپنے محسنوں کے لیے بکواس بند نہ کریں اور ہم دل کی آس اپنے رب سے، سب سے بڑا محسن خدا ہے، اسی نے بنایا نا. پھر ہزاروں احسان کرنے والے ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے بارے میں پھر دل وسیع نہ کریں اور صرف تعلق اس لیے نہ جوڑیں کہ ہم نے اللہ کے حضور وہ عظمت پانی ہے جو عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. سمجھ گئے؟ اب میں آپ سے آخری بات پوچھ رہا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام اور اس کے شیرخوار فرزند بھی شہید ہو گئے نا. کہاں پہ؟ کیا ان کا نام مٹا اس سے؟ اگر حسین 1000 بار بادشاہ بنتے تو پھر اتنا مقام پاتے ہیں 1000 بار بننے کے بعد. خدا کے راہ میں کٹنا، مر مٹنا، فنا ہونا یہی انسان کے وجود کو نورانیت پر لے جاتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس لیے جب آپ مٹنے کے لیے تیار نہیں، جب آپ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں، ختم سے مراد یہ نہیں میں کہتا ہوں آپ مر جاؤ. ختم یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس شے کو تو ختم کر دو، تبھی تو آگے بڑھ سکتے ہیں. یا پیچھے جاؤ گے آگے ہی بڑھو گے. اگر آپ اپنے ارد گرد ہی اپنا محل تیار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے راہیں خود ہی متعین کر دی ہے. اس لیے عرفاء کے ہاں 3 مقام ہوتے ہیں. پہلے جو فنا فی شیخ ہو گیا، اس کے بعد وہ سالوں اس میں رہ کر پھر فنا فی رسول ہو جاتا ہے. فنا فی شیخ، فنا فی رسول ہونے کے بعد وہ طویل مدت فنا فی رسول رہتا ہے اور پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے.